براہ راست چلیں آپ کو راولپنڈی، جہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سمجھا ہے کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کریں، اور جب ہم نے یہ دھرنا طے کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ راستے بند کر دیے گئے، اور ہم نے بڑی حکمت سے، تدبر سے، کارکنان کے تمام تر جذبات کے باوجود پرامن مزاحمت کا فیصلہ کیا، اور یہاں ہم مری روڈ پر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں، شدید حبس اور گرمی میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں۔ کل تو یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا، خواتین کی شرکت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریخی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوگا، اسی مری روڈ پہ ہوگا۔ بڑی تعداد میں خواتین تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپٹل ہے، جو وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے انہیں روکا گیا ہے، اور انہیں روانگی کے لیے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھیں ان کے راستے روکے گئے ہیں۔ میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفاقی حکومت سے، یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ڈال کر وہ اپنے لیے ہی حالات خراب کر سکتے ہیں۔ دھرنے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری مائیں بہنیں پہنچیں گی، ہر حال میں پہنچیں گی، اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا دھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹیں ختم کی جائیں، اور اس دھرنے میں ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو شریک ہونے دیا جائے، اس لیے کہ گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو خاتون ہی بھگتتی ہے، اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے، کمائی گھر کی روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، لوگ دو مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور پھر اس کے اوپر بجلی کا بل جب آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ، تنخواہ سے بھی زیادہ بل آ گیا ہے، تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ فیس کرتی ہے، سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے، اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلے تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امپاورمنٹ کے کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے بڑھیں، لیکن یہ سارے کام اخباروں کے اشتہار میں ہی ہوتے ہوں، عملاً جب خواتین اپنی امپاورمنٹ کے لیے نکلے تو آپ ان کے راستے میں پولیس کھڑی کر دیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ میں وارن کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ بزدلانہ حرکتیں ہیں، یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ظاہر ہے اس کے اوپر اپنی حکمت عملی بھی پھر وضع کریں گے۔ ہم ہر صورت میں پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم ہر صورت میں پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تصادم کا راستہ، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو پھر رکاوٹیں توڑی بھی جائیں گی، پھر ہم سے شکایت نہ کریں لوگ۔ جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے، آئی پی پیز کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو حکومتیں بھی 1994 سے لے کر اب تک رہی ہیں، انہوں نے ان آئی پی پیز کو طاقتور بنایا ہے، انہوں نے معاہدے کیے، ناجائز معاہدے کیے، ان معاہدوں میں جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اگر ایک ایسی کمیٹی واقعتاً وجود میں آ جائے جو پچھلی کمیٹی کی رپورٹ کو بھی قوم کے سامنے لائے، اور ایک آئی پی پی کے بارے میں یہ طے ہو کہ جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 70-80% آئی پی پیز تو صرف معاہدہ اور حقیقت میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بند ہو جائیں گی۔ حکومت اگر واقعی سٹینڈ لینا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس نہ کر سکے۔ معاہدات اگر ہوئے بھی اول تو وہ غلط ہوئے، دھوکہ دہی کی گئی، وہ دھوکہ دہی سامنے آئے تو کوئی لیگل رائٹ کسی کا نہیں رہتا۔ یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں۔ لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر قانونی طریقے سے معاہدات کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہے
گورنمنٹ اونڈ ہے, گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں, تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں, اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں؟ ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں؟ ہم جو ٹیکسوں کی بھرمار ان بلوں میں ہوتی ہے, ہم کیوں دیں وہ؟ اس لیے ہم نے بہت واضح طور پر مذاکرات کے پہلے دور میں اپنے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں, اور بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے, نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں, ملک دشمن معاہدے ہیں, اس کے مطابق آپ ہم سے بوجھ ڈالیں. یہ بوجھ پاکستان کے عوام نہیں اٹھائیں گے. ہم نے اس موقع پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراحت انہیں ختم کرنی پڑے گی. ایک بیان جو بجلی کی فری دستیابی سے متعلق آ گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ, تو انہوں نے فوراً اس کی تردید کی, اور ٹھیک ہے جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے, لیکن کیا حکومت بنانا چاہے گی کہ وابڈا کے جتنے افسران ہیں کیا ان کو بجلی فری نہیں ملتی؟ کیا بڑے بڑے اور محکموں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی؟ تو کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اسی طرح یہ جو پیٹرول کی مد میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے طبقے کو, یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے, تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں؟ خرچ وہ کریں, ادا ہم کریں, اور خرچ بھی کتنا کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے, ذاتی استعمال کے لیے. اس میں گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہیں. بعض افسران تو 3-3, 4-4, 5-5 گاڑیاں ہتھیار لیتے ہیں, چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے. یہ ان کو پولیٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں. صوبہ سندھ ہمارا, وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے, بلوچستان میں تو بہت ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا, اور کے پی میں بھی یہ سب دھندے چلتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں ہتھیاتے ہیں, پھر فری پیٹرول مختلف افسران کو ملتا ہے. فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی, ایک افسر لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور سفر کرے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر 1000 سی سی اور 1300 سی سی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا, اور جب وہ V8 میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا. ان کی بڑی گاڑیوں کی عیاشی جو سرکاری کھاتے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں. لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اور وزیر اعظم سمیت, یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. 1300 سی سی کی لمٹ ہونی چاہیے, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, گورنر ہو. اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں, سارا بوجھ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں, لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے. انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھے, وہ چاہے جتنی بھی ان کی ہوں اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ تو یہ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے؟ یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا. وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے دور میں جونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے 1000 سی سی کی گاڑی کی لمٹ رکھی تھی, اور وہ فالو ہوتا تھا. سرکاری لوگ بھی, حکومتی لوگ بھی, سیاسی لوگ بھی, سب 1000 سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے, اور سرکاری کوئی گاڑی 1000 سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی. تو بھائی 1300 پہ تو آ جائیے کم از کم, اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی. تو جب آپ کی طرف سے یہ جیسچر نہیں ہوتا اور آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے؟ اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مراحت ختم ہونی چاہیے. بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. آئی پی پیز میں ایک آئی پی پی کا فارینسک آڈٹ ہو, اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں
किसी भी हुकूमत में जब मुआहिदों को रिवाइज किया गया तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी? 2019 में भी मुआहिदों को रिवाइज किया गया और जो मुद्दत खत्म हो गई थी दोबारा उनको दी गई, जबकि बिजली एक्सेस में थी, ज्यादा हमारी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बिजली हमारे पास दस्तयाब थी। लिहाजा इन सारी हुकूमत के एहलकार जिन्होंने इस किस्म के मुआहिदे करके पाकिस्तान को फंसाया है और 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब रुपए से जायद 2600-2800 अरब रुपए कौम इसके अदा करती है, इससे हमारी मईशत पूरी तबाह होकर रह गई है। इसी तरह हम बार बार ये अर्ज कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप सारा बोझ लाद देते हैं और जिसने पहले इतना इनकम टैक्स दिया है उसका स्लैब मजीद सख्त कर दिया और उसके नतीजे में प्रोफेशनल लोग परेशान हैं और ट्रेंड जो पहले से हो रहा है वो मजीद बढ़ने का इम्कान है। इससे पाकिस्तान की मईशत सही नहीं होगी। इधर से टैक्स लेंगे, उधर से मईशत तबाह हो जाएगी। आप इन तनख्वाहदार लोगों को बर्बाद ना करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों। आप इनकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की कोशिश करें गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की। अगर आप सिर्फ जबरदस्ती निचोड़ने की कोशिश करेंगे, कितने बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये भी फिर जो पेट्रोल की लेवी है, देखें आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, आपने इसका इतना सा इम्पैक्ट दिया है, अभी ऐलान आया है और ये भी हम समझते हैं कि हमारे इस धरने की कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बहुत छोटा सा है, लेवी खत्म करें आप, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्यों अदा करें? हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।